یہ وسیع تباہی پھیلانے والے ایک ہتھیار کے اولین استعمال کی کہانی ہے۔ جو ہتھیار ہم پھینکنے جا رہے ہیں حال ہی میں اس کا امریکہ میں کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ہمیں اس کو دشمن پر پھینکنے کے احکامات ملے ہیں۔ یہ اب تک تیار کیے جانے والے ہتھیاروں میں سے سب سے تباہ کن ہتھیار ہے۔ ہدف ایک بادشاہت تھی جس کے پاس اپنا خفیہ ہتھیار تھا۔ میں نے خود اپنے آپ کو اس طرح تربیت دی تھی کہ میں کسی بھی وقت مر سکوں۔ 6 اگست 1945 کو کسی دوسرے بم سے بالکل مختلف ایک بم ہیروشیما پر فضا سے گرا۔ یہ بم دنیا کے چند بہترین سائنسدانوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کا استعمال بھی ایک تاریخی نشانہ سپاہی اور جہاز راں ہیں، عورتیں اور بچے نہیں۔ ایک سچا سپاہی ہتھیار ڈالنے کے بجائے موت کو گلے لگائے گا۔ یہ اس فضائی عملے کی کہانی ہے جو اس مشن پر گیا اور اس نے وہ بم گرایا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا جو مارے گئے یا زخمی ہوئے، میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو نہ مارے گئے اور نہ زخمی ہوئے۔ اور یہ ہیروشیما کے لوگوں کی کہانی ہے جو دنیا کے سب سے پہلے ایٹمی حملے کا نشانہ بنے۔ جب ایٹمی ہتھیار جیسی تباہ کن چیز استعمال ہوتی ہے تو لوگ چوٹیوں اور کیڑوں کی طرح بے بس ہو جاتے ہیں۔ پورا ہیروشیما شہر چند سیکنڈ میں نیست و نابود ہو گیا۔ اس بم نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے میں مدد دی اور تاریخ انسانی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ 14 جولائی 1945 لاس ایلموس نیو میکسیکو کے ایک خفیہ تحقیقی مرکز میں بھاری ہتھیاروں سے مسلح ایک بیڑے کو ایک نئے قسم کے بم کے مختلف حصوں سے لیس کیا گیا تھا۔ یہ اس سفر کا آغاز تھا جو ہیروشیما میں ختم ہوگا۔ یہ بم 3 سال کی تحقیق کا نتیجہ تھا اور اسے تیار کرنے پر $2 ارب لاگت آئی تھی، لیکن اس مرحلے تک اس ٹیکنالوجی کا بالکل کوئی تجربہ نہیں کیا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کے تجربے کا موقع ملا۔ نیو میکسیکو کے صحرا میں مینہٹن پروجیکٹ کے سائنسدان اور سپاہی ایٹمی دھماکہ اور ایٹم بم کے پہلے تجربے کے لیے جمع ہوئے۔ 100 میں سے 1 ہم زمین کی پرتوں میں شگاف ڈالتے ہیں اور پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں۔ 50 میں سے 1 ہم فضا میں آگ لگاتے ہیں اور صرف نیو میکسیکو کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ہتھیار فضا میں تحلیل ہو جائے گا تو آپ سب کانگریس کی تفتیشی کمیٹیوں کے سامنے ساری عمر جواب دہی کے لیے تیار رہیے گا۔ دھماکے نے اسٹین لیس اسٹیل کے اس ٹاور کو ہوا میں تحلیل کر دیا جس میں بم تھا۔ شدید درجہ حرارت نے صحرا کی ریت کو پگھلا دیا اور اس پورے علاقے میں کانچ رہ گیا۔ دھماکے کی شدت کا اندازہ ڈائنامائٹ کی 67 ملین اسٹکس کے مساوی لگایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ بم نازی جرمنی کے خلاف استعمال ہونا تھا، لیکن اب اس بم کے حمایتیوں کے ذہن میں ایک دوسرا نشانہ تھا۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ بہت خوب۔ جنگ ختم ہو گئی جنرل۔ ہاں، جیسے ہی ہم ایسی چند چیزیں جاپان پر پھینکیں گے۔ سائنٹیفک ڈائریکٹر رابرٹ اوپنہائمر کے لیے یہ دہشتناک سچائی کا ایک لمحہ تھا۔ اب میں موت کا پروانہ بن چکا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ By July 19
جولائی 1945 میں یورپ میں جنگ ختم ہو گئی تھی، نازی جرمنی کو شکست ہو گئی، لیکن بحر الکاہل میں جاپان کے خلاف جنگ میں شدت آ رہی تھی۔ پرل ہاربر پر اچانک حملے کے بعد امریکی فوج جنگ میں واپس آتے ہوئے پورے بحر الکاہل میں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک دو بدون دست بدست وحشیانہ لڑائی لڑ رہی تھی۔ لیکن جاپان کی مرکزی فوج اب بھی متحد تھی اور اسے شکست نہیں ہوئی تھی۔ امریکی جاپانیوں پر آگ کے گولے برسا کر انہیں شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا شہر خاک ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی جاپانی ہتھیار ڈالنے سے انکار کر رہے تھے۔ اتحادیوں کو اب ایک بھرپور حملے کے امکان کا سامنا تھا۔ نقصانات کا اندازہ لاکھوں اموات تھا اور جاپانیوں کا اس سے بھی زیادہ۔ ستمبر کو جاپان نے باقاعدہ ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا تھا۔ جانو اور جانتے رہو۔ جاپان میں اس وقت شہنشاہ کو سربراہ مملکت اور ایک زندہ جاوید دیوتائی حیثیت حاصل تھی، لیکن روزمرہ کے اختیارات اسپیشل وار ڈائریکشن کونسل کو حاصل تھے۔ وزیر اعظم سوزوکی اور وزیر خارجہ ٹوگو بات چیت سے تصفیہ چاہ رہے تھے، لیکن آرمی منسٹر جنرل کوریچی کا انامی لڑائی جاری رکھنے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اقتدار میں رہنے کے لیے سوویت ثالثی اب بھی ہماری سب سے بڑی امید ہے۔ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں جنگ کو جلد ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ کیوں؟ ہماری بحریہ ناکام ہوئی ہوگی، لیکن فوج دکھائے گی کہ فیصلہ کن مارکا ممکن ہے۔ حملہ آور پر ساحلوں کو چھوڑنے سے پہلے بھرپور حملہ کریں گے، پھر ہم اپنی عظیم ترین فتح حاصل کریں گے۔ کسی کو ہمارے جنگجوؤں کے جذبے پر شبہ نہیں ہے، لیکن جذبہ گولہ بارود یا تیل کا نیم البدل نہیں، اور نہ ہی جذبے سے لوگوں کو کھانا ملے گا۔ امریکی جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے جنگ جاری رکھنے کے عزم کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ہمت اور عزم کی ضرورت ہے۔ ہیروشیما میں باقی جاپان کی طرح سپاہی اور شہری ہونے والے حملے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ جاپانی فوج ایک طاقتور ہتھیار پر انحصار کر رہی تھی۔ شہنشاہ کے لیے عوام جان دینے کے لیے بخوشی تیار تھے۔ عام سپاہی نے سیکھ لیا تھا کہ وہ کس طرح اپنے جسموں سے بم باندھے اور ٹینکوں پر کود پڑے۔ ڈاکٹر شنتارو ہیڈا ہیروشیما کے ایک آرمی ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے۔ ان کے فرائض میں طبی عملے کو خودکش بمبار بننے کی تربیت دینا بھی تھا۔ ہمیں یہ سکھانا پڑتا تھا۔ افسران خاص طور پر یہ مانتے تھے کہ ایک بار ہم محاذ پر پہنچ گئے تو پھر ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے، ہم مر جائیں گے۔ خود میں نے اپنے آپ کو کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مکمل آبادی کو حملہ آوروں کے خلاف اس لڑائی کا حصہ بننا تھا، حتیٰ کہ اسکول کی بچیوں کو بھی امریکی فوجیوں پر کاٹ دار بانس کے نیزوں سے حملہ کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ ایک قتل عام ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص جسے حملے کی اجازت دینی تھی وہ امریکی صدر ہیری ٹرومین تھے۔
16 जुलाई को पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन पहुंचे थे, जहां वो अपने साथी इत्तेहादियों के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे। उसी रात न्यू मैक्सिको में बम के कामयाब तजुर्बे की खबर आई। ये सुनिए, इस सुबह जो तजुर्बा किया गया, इसके नताइज इत्मीनान बख्श नजर आते हैं। तजुर्बा तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुआ। उन्होंने ये कर दिखाया। अब जापानी जजीरों पर हमले के लिए लड़के फारिग किए जा सकते हैं। मैं इस बात पर इल्जाम लूंगा। लेकिन नया बम गिराने से पहले ट्रूमैन ने जापानियों को हथियार डालने का आखिरी मौका दिया। अमरीकियों ने जापानियों के खुफिया कोड तोड़ डाले थे और अस्करी और सिफारती तारों तक रसाई हासिल कर ली थी, तो वो जानते थे कि मुकम्मल गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा शहंशाह के लिए एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा था। अब उन्होंने शराइत में तब्दीली का फैसला किया और जापानियों को बाहर निकलने का एक रास्ता किया। ट्रूमैन के हमले में बहरिया का एक नौजवान लेफ्टिनेंट जॉर्ज एल्सी था, इन वाकयात का आखिरी जिंदा चश्मदीद गवाह। पोट्सडैम एलामिया में गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया था। इस एलामिया में इस ज़िम्न में तब्दीली की गई थी, जो कुछ हमें जापान की मुसल्लह अफवाज के गैर मशरूत हथियार डालने के लिए मज़ाहमत से पता चल रहा था। तब्दील शुदा अल्टीमेटम जापान की